سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
آج کا یہ درس قرآن کریم جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے زیر اہتمام مسجد اشاعت التوحید والسنہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ موقع کی مناسبت سے درس قرآن کریم کا عنوان اسی شخصیت کی سیرت و عظمت کے حوالے سے رکھا گیا ہے کہ جن کی اس مہینہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو وفات ہوئی۔ اگرچہ ہم سالانہ برسیاں تو نہیں مناتے اور نہ ہی اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کو کبھی بھول نہیں سکتے، اس لیے کہ زندہ قومیں کبھی اپنے محسنوں کو بھلاتی نہیں ہیں۔ اور وہ تو ایسا محسن ہے کہ جس کے احسانوں کا سلسلہ اور جس کے احسانات کی داستان بڑی طویل ہے، اس کے احسانات کی داستان کائنات کے تاجدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی اس امت تک پہنچتی ہے۔ جس کا اقرار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی نے بھی کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن اس دھرتی کائنات پہ صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں بھی چکا نہیں سکا۔ یکافی اللہ بہا یوم القیامہ، خود میرا رب اس کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن چکائے گا۔
اور امام حاکم نے مستدرک میں یہ روایت نقل کی اور بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ بروز محشر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ ان اللہ یتجلی للمؤمنین عامۃ، کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار کے لیے مومنین کو جو سعادت نصیب کرے گا اپنے دیدار کی، کہ آؤ دیکھ لو اسے جس کے لیے تم سجدے کرتے تھے، آج جی بھر کے دیکھو اسے جس کے لیے تم جیتے تھے اور جس کے لیے تم مرتے تھے۔ اور اللہ کا دیدار وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح چڑھتے ہوئے 14ویں کے چاند کا دیدار ساری کائنات بھی کر لیتی ہے، اور ہجوم بھی نہیں ہوتا، رش بھی نہیں ہوتا، مشکل بھی نہیں ہوتی، ہر کوئی بآسانی چاند کا یا سورج کا دیدار کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار بھی اسی طرح ہوگا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے احسانات کا سلسلہ طویل تر طویل ہے، ذرا اس کے احسانات کا بدلہ اللہ کس طریقے سے چکائیں گے کہ ساری کائنات کے مومنوں کو، ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عمومی نشست میں کروائیں گے، اور جس وقت باری آئے گی ابو بکر صدیق کی تو اللہ خصوصی نشست قائم کر کے اکیلے تنہا ابو بکر کو کہے گا رج رج کے ویکھ لے میرا دیدار کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چونکہ ان کا یوم وفات ہے اس مہینے میں، وہ مہینہ بھی یہی چل رہا ہے، تو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ 2-4 باتیں انہی کی سیرت و عظمت کے حوالے سے ہو جائیں تاکہ ہمیں اپنے محسنوں کا کچھ تعارف ہو جائے۔ قرآن کریم میں چونکہ ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے تو ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم سب سے زیادہ زور جس چیز پہ لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دیتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس فضل کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے کہ محفل سجائی ہو اور ہم نے درس دینے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے، سکھانے، سمجھانے، بتلانے کے لیے اللہ کا قرآن کھولا ہوا، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں۔ تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر نہ کرے نا بندہ تو اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک طریقہ ہے، ازل سے سنت ہے اللہ کی، اللہ نعمت چھین لیتا ہے، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔
ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب ملی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کائنات کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ریب ہو سکتا ہے. کائنات میں واحد کلام اللہ کا قرآن مقدس ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی عیب ہے، نہ ریب ہے، نہ شک ہے، نہ غلطی ہے. اور اتنی مضبوط اور مستحکم کتاب ہے کہ باطل نہ آگے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دائیں طرف سے آ کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ بائیں طرف سے آ کے اس کا مقابلہ. اللہ واللہ. تو قرآن کریم کے آئینے میں ہم تھوڑا سا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں گے. سر دست یہ ویسے موضوع تو بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنے والا پہلے پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے کہ میں کہاں سے اس کو شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، کیا بیان کروں، کیا چھوڑ دوں. لیکن میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ کے الفاظ پہ جب ہم تھوڑا سا گہرائی کی نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہمارے سامنے شان صدیق اکبر کے بہت بڑے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. یہ جو مقام ہے نا جی، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے سفر ہجرت کا. کس کا جی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بڑے سفر ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے 2 سفر وہ بڑے اونچے، بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بڑی شہرت پائی ہے. اور اگر تھوڑی سی گہرائی میں بندہ اتر کے دیکھے تو یہ دونوں سفر جو ہے نا، کون سے بلا سفر؟ ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر. معراج کا سفر زمین سے آسمان تک تھا، بلکہ اس سے بھی اوپر تھا. ہجرت کا سفر زمین سے زمین تک ہی تھا، مکہ سے مدینہ تھا. لیکن فرق کیا ہے ان دونوں سفروں میں؟ توجہ کیجئے. میں اگر بات کروں اور آپ کو پسند آ جائے تو آپ کنجوسی نہیں کریں گے. پھر معراج کا جو سفر ہے، معراج کا جو سفر ہے، سفر معراج میں میرے نبی کا معراج ہے، اور سفر ہجرت میں صدیق اکبر کا معراج. معراج پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں. سفر معراج میں میرے نبی کو بلندیاں ملی تھیں، اور سفر ہجرت میں صدیق اکبر کو بلندیاں ملی. سفر معراج نے میرے نبی کو ساری کائنات سے اونچا کر دیا تھا. جہاں پہنچے تھے وہ اتنا اونچا مقام تھا کہ وہاں نوریوں کا سردار جبرائیل بھی نہ جا سکا، وہ بھی پیچھے رہ گیا. اور اس رات اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو میرے آقا کے قدموں کے نیچے رکھ دیا تھا، اور میرا نبی سب سے اوپر ہو گیا تھا. اور سفر ہجرت میں بالکل یہی معاملہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوا کہ جس وقت وہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں آ کر عشق کی بھٹی میں جل کر کندن ہوا نا، اور بار نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جب وہ 5000 فٹ کی بلندی پہ غار ثور تک پہنچ گیا تھا،
وہ بظاہر تو ان قدموں کے ساتھ اور اس جسم کے ساتھ پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھتا جا رہا تھا، لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیے تو وہ پہاڑ کی بلندی پہ نہیں چڑھ رہا تھا، وہ ساری کائنات میں سے، ساری امتوں میں سے، تمام افراد سے، تمام اولیاء سے، تمام اتقیاء سے، تمام اصفیاء سے، تمام صلحاء سے، تمام ساری کائنات کے اونچے لوگوں سے، حتیٰ کہ صحابہ کی جماعت بھی پیچھے رہ گئی، ساری کائنات پیچھے رہ گئی، صدیق اکبر سب سے اونچا چلا گیا، وہ سب سے اونچا چلا گیا، سب سے بلند ہو گیا۔ اور پھر جہاں یہ گویا پہاڑ کی اس پتھروں پہ یا سیڑھیوں پہ اس کے زینے نہیں چڑھ رہا، یہ عشق کے درجوں پہ چڑھ رہا ہے، یہ محبت کے درجوں پہ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر قدم جو صدیق اکبر نے نبوت کو اٹھا کے اوپر رکھنا چاہا تھا، رب کعبہ کی قسم، وہ اس قدم نے صدیق اکبر کو صرف زمین سے بلند نہیں کیا تھا بلکہ آسمانوں سے بھی بلند کر دیا تھا، صرف زمینوں سے نہیں بلکہ آسمانوں سے بھی بلند کر دیا، کیونکہ وہ قدم سبحان اللہ میرے نبی کی معیت میں تھے، میرے نبی کی صحبت میں تھے، اور میرے نبی کی صحبت بھلا کوئی عام چیز ہے؟ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اور پھر خاص طور پہ جب اس غار میں پہنچے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں لگاتار تنہائیوں میں جسے رفاقت نبوت حاصل ہوئی، اتنا چانس اکیلے نبی کریم کے ساتھ رہنے کا ساری جماعت صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا۔ ہر کوئی ترستا تھا آپ کے ساتھ ایک منٹ گزارنے کے لیے بھی، لیکن سبحان اللہ، قربان صدیق اکبر تیرے مقدر پر کہ تو میرے رب کی نظروں میں بھی کتنا اونچا ہو چکا تھا کہ سفر ہجرت کے لیے اللہ کے حکم سے جبریل کو بھیج کر تیرا نام لے کر نبی کریم کا ساتھی بنانے کے لیے تیرا انتخاب کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اے میرے نبی جی، رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اللہ 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 اللہ، یہ اس موقع کا ذکر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اور کائنات والو، اگر تم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد نہیں کرو گے تو خود اللہ تو اس کی مدد کرنے والا موجود ہے، وہ کبھی اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ساری کائنات نیچی ہو سکتی ہے، ساری کائنات پیچھے رہ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی نیچا نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ
یہ تو قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے اونچا کرتا جاتا ہے، بلندیوں پہ اللہ اسے پہنچا دیا کرتا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ وہ وقت یاد کرو، نصرت الہی کا ایک نمونہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ وقت یاد کرو جس وقت کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا۔ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ۔ ساری کائنات جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، ان کے تو گھر میں محمد الرسول اللہ آیا تھا۔ دل پہ رب مہر نہ لگائے، جو لگ جائے تو پھر بد نصیبی بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کائنات جس کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، رب کے فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ سبحان اللہ، ساری کائنات میں جس جیسا حسین جمیل، ساری کائنات میں سے جس سے زیادہ اونچا عرفہ اعلیٰ برتر بالا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات میں جو سب سے اونچا ہے، کائنات جس کی ایک ادا پہ مر مر مٹنے کو تیار ہوتی ہے، دل پہ تالے لگ جائیں تو پھر یہ حشر ہوتا ہے، اسی محمد الرسول اللہ کو وہ اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ بڑے کوئی بدبخت تھے اور بڑے کوئی بے وقوف قسم کے آدمی تھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکال رہے تھے، نکال دیا تھا کافروں نے اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ نکال رہے تھے، وہ منظر الگ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میری بات رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جب نکل رہے تھے، ثانی اثنین، وہ جو نکل رہے تھے، آؤ ذرا نکالنے والوں کو تو چھوڑ دو، دفع کر دو، انہوں نے تو خود اپنا مقام مٹی میں ملا دیا۔ آؤ ذرا جو نکل رہے تھے، بظاہر تو وہ مظلوم بنا کے نکالے جا رہے تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ انہیں مرتبے اور مقام کی اس معراج پہ پہنچانا چاہتا تھا کہ ساری دنیا رشک کرے گی اس رفیق ہجرت پر۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، وہ جب نکل رہے تھے تو دو تھے۔ کتنے تھے؟ اثنین کا معنی دو ہے، بولو جی، اثنین کا معنی دو، اور ثانی کا معنی دوسرا۔ ثانی کا معنی دوسرا اور اثنین کا معنی دو، کیا معنی بڑھ گیا؟ دو کا دوسرا۔ کیا معنی بنا؟ بولیں گے آپ تب آپ کو بات سمجھ آئے گی، تھوڑی جی اوکھی گل ہے، لیکن اتنی بھی اوکھی نہیں، توجہ کر سو سمجھ آسی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں بندہ اترے، رب کعبہ کی قسم، یہ سمندر کی مانند ہے، جو بھی غوطہ لگائے گا نئے سے نئے موتی نکال کے لے کے آئے گا۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔ دو کون ہے؟ نبی و صدیق، یہ تو طے ہے نا کہ دو کون ہے جی؟ تیسرا تو ساتھ کوئی نہیں تھا نا، دو تھے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔
دو نبی و صدیق تھے، یہ تو صاف سمجھ آ رہا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ، ثانی دوسرا کون تھا؟ دو تو نبی و صدیق تھے، لیکن دو کا دوسرا یہ کون تھا؟ ثانی دوسرے کو کہتے ہیں۔ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، ثانی کون تھا؟ اس آیت کے سیاق و سباق سے تو یہی پتہ چلتا ہے، اور مفسرین کرام کے نزدیک راجح بھی یہی ہے کہ ثانی یعنی دوسرا اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔ جب نکل رہے تھے تو منظر یہ تھا دو کا دوسرا۔ یہ دو کا دوسرا اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے یہ بھی مانا ٹھیک بنتا ہے، اور اگر دو کا دوسرا ابو بکر صدیق کو مانا جائے یہ بھی مانا درست بنتا ہے، اس میں بھی کسی مفسر کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے ان دونوں توجیحات میں جس توجیح کو بھی آپ لے لیں، ہر ایک توجیح لے لیں، ہر توجیح سے صدیق اکبر کا مقام بڑا نکھر کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اگر دوسرا نبی کریم کی ذات کو بنایا جائے تو ظاہر بات ہے دوسرے کا کوئی پہلا بھی تو ہوتا ہے۔ جب دوسرا اللہ کا نبی خود ہو گیا تو پہلا ابو بکر صدیق ہو گیا۔ جب پہلا ابو بکر صدیق ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مقام میں ابو بکر نبی کریم سے پہلا بن جائے۔ مقام میں تو ابو بکر نبی کریم سے پہلا نہیں بن سکتا، مقام میں تو دوسرے نمبر پہ ہے۔ لیکن آیت کا معنی تو سمجھ آتا ہے، دوسرا نبی ہے اور پہلا صدیق ہے۔ یہ پہلا کس طرح بن گیا؟ آؤ ذرا دیکھو، مقام میں تو یہ پہلا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ضرور ہے، کائنات مان چکی ہے کہ مقام میں تو یہ پہلا نہیں بن سکتا، لیکن باقی تمام صفات میں ابو بکر صدیق پہلا بن چکا ہے۔ وفاؤں میں بھی پہلا، اداؤں میں بھی پہلا، ریاستوں میں بھی پہلا، عبادتوں میں بھی پہلا، تصدیق میں بھی پہلا، تائید میں بھی پہلا، مال خرچ کرنے میں بھی پہلا، جان لٹانے میں بھی پہلا، اولاد لٹانے میں بھی پہلا۔ ساری کائنات سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والوں میں سب سے پہلا ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، یہ دو کا دوسرا ابو بکر صدیق کو جب پہلا مانو تو اس کا مطلب یہ ہوگا ساری کائنات میں سے اتنی وفائیں کسی نے میرے نبی کے ساتھ نہیں کی ہیں جتنی اکیلے ابو بکر صدیق نے کر دکھائی۔ وفاؤں میں اول ہے، اداؤں میں اول ہے، محبتوں میں اول ہے۔ شان میں تو اول نہیں ہو سکتا نا، شان میں اول کون ہے؟ خود نبی کریم۔ اے ذہن رکھو بھی گل انہاں دوواں دی ہو رہی ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے نا، تو میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر نہ کہیں نکل جائیں۔ یہ ذہن میں بنیاد رکھیں کہ بات کن دو کی ہو رہی ہے؟ نبی و صدیق۔ تو ان دونوں میں سے شان میں اول تو ظاہر بات ہے خود نبی پاک ہے، تو صدیق کو کہا اول اور نبی کو کہا دوسرا، تو شان میں تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مر مٹنے میں اول صدیق ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبتیں کرنے والا اول صدیق ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جان لٹانے والا اول صدیق ہے۔ اولاد لٹانے والا اول صدیق ہے۔ مال لٹانے والا اول صدیق ہے۔ راتوں میں ساتھ رہنے والا اول صدیق ہے۔ سفر حضر کا ساتھی اول صدیق ہے۔ اور ساری کائنات کے عشق میں، ساری کائنات کی محبت میں اگر ترازو پہ رکھا جائے ساری کائنات کی محبتیں ایک طرف رہ جائیں گی، اکیلے صدیق اکبر کی محبت کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو میرے نبی سے وفاؤں میں اول ہے،
شاید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر ایسا ہو جس میں ابوبکر ساتھ نہ ہو. آپ بے شک پڑھیں، سیرت پڑھیں، شاید ہی کوئی موقع ایسا ہو کہ ابوبکر ساتھ نہ ہو. اللہ 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 اللہ. اور ایک بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. تفسیروں میں لکھا ہے جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا معراج پر، تو ایک مقام آیا صریف الاقلام، جہاں قلم کے لکھے جانے کی، کلموں کی آواز جو ہوتی ہے نا، قلم کے لکھنے کی جو آواز، وہاں آواز ہے. وَتَوَاحَشْتُ بِوَحْدَةِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو تھوڑا گھبرا گیا کہ وہاں اللہ کے نور کے جلال، تجلیاں اور پردے، اور میں اکیلا، جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا، میں اس سے اوپر نکل گیا. جب میں تھوڑا سا گھبرانے لگا تو اچانک مجھے صدیق اکبر کی آواز آنے لگی. اللہ نے سنوائی. کیوں سنوائی؟ کہ سب سے زیادہ قرار اس کے دل کو ابو بکر کی آواز سے آتا ہے نا. جب دنیا میں یہ گھبرا جاتے ہیں تو ابو بکر کی آواز ان کے لیے تسلی بنتی ہے. لیکن آج اگر میرا پیغمبر میرے قرب میں آ گیا ہے اور میرے نزدیک آ چکا ہے، یہاں پہ بھی اگر میرے نبی کے دل میں گھبراہٹ آنے لگے گی تو میں وہی آواز سنا دوں گا جس آواز کو سن کر میرے نبی کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ جی ثانی اثنین، کہ ثانی یعنی دوسرا کون؟ نبی کریم. تو اول ابو بکر، تو اول کس چیز میں ہوا؟ دوستیوں میں، وفاؤں میں، خدمتوں میں، پیار میں، محبت میں. اور اگر کہا جائے کہ نہیں ثانی، یہ جو ہے ثانی اثنین، ثانی دوسرا جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. جب ابو بکر صدیق دوسرے تو پھر حضور تو اول، حضور اول تو ابو بکر دوسرے. اب ثانی سے مراد دوسرا معنی کیا ہو گیا؟ کہ ثانی سے مراد ابو بکر ہے. ایک مطلب کہ ثانی سے مراد نبی کریم خود ہے، اور دوسرا مطلب کہ ثانی سے مراد خود ابو بکر ہے. تو اگر ثانی سے مراد ابو بکر کو لو تو پھر بھی ابو بکر کی عظمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کس طرح بھلا؟ ابو بکر دوسرا کیسے ہو گیا؟ ثانی اثنین. ذرا اس کے لیے پچھلا منظر دیکھو. جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تاریخ و سیرت کی کتب میں یہ درج ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر کتنے فکر مند ہو چکے تھے. راہ چلتے ہوئے کبھی دوڑ کے اللہ کے نبی جی کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی دوڑتے دوڑتے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی چلتے چلتے دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف. اللہ کے نبی جی پوچھتے ہو میرا یار یہ بھی کوئی انداز ہے چلنے کا کہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے جس وقت میں چلتا جا رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے. میں دوڑ کے اپنی ذات کو آگے پیش کر دیتا ہوں، جو تیر لگنا ہے تو مجھ صدیق پہ لگ جائے، میرے محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر مجھے آگے چلتے چلتے خیال آتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے دشمن چھپ کے نہ آ جائے، تو میں دوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہوں کہ پہلا بار میرے بدن پہ لگے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی دائیں سے آ جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی اس طرف سے آئے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں.
جس طرح شمع کے ارد گرد پروانہ گھومتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شمع اور لائٹ کے اوپر پتنگے اور پروانے کس طریقے سے دیوانہ وار گھومتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی دیوانگی کے اندر اپنی جان تو دے دیتے ہیں، لیکن شمع سے ارد گرد کبھی وہ دور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالکل یہی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرے پیغمبر کی شمع نبوت کے ارد گرد پتنگوں کی طرح اور پروانوں کی طرح ابو بکر صدیق کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلے جاتا ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی اسنا میں اللہ کے نبی جی کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ حال ہے جب ابو بکر صدیق کا کہ میرے نبی کے جسم پہ ایک ذرہ برابر تکلیف پہنچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسی نظریے کو دیکھ کے اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین دو کا دوسرا ابو بکر ہے، یعنی پہلا میرا نبی اور دوسرا ابو بکر۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دوسرا کس وقت ہو گیا؟ اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے اذہما فی الغار، یہ دوسرا اس وقت ہوا جب دونوں غار میں تھے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاں جی، موڈ ڈالی گل اتنے کوئی نہیں ہے، موڈ دیے تے پان دیے ہر شئی ہوئے، بس یہ مختصر سی محفل ہے درس کی، تو گزارش کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی بہانے کسی طریقے اللہ کرے ہمیں درس قرآن سے محبت ہو جائے۔ اتنا میرا زور لاؤن دا یہ مقصد ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، بس چلو کسی بہانے لوگاں دا تھوڑا جا توجہ رجحان بنے، لوگ آمن سنن۔ اگر اسے بہانے آندن کہ چلو کوئی ترنم ہوئے، سر ہوئے، آواز ہوئے، جوش ہوئے، جذبہ ہوئے، اساں اپنی جان کھپاون نو تیار ہیں، لیکن تساں آؤ تو صحیح، سننے والے آپ بنیں، آپ درس قرآن میں شوق پیدا کریں۔ ہم جس انداز سے بھی آپ سننے کو تیار ہیں ہم انشاءاللہ سنائیں۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے نا کہ اس ڈوبتے ہوئے معاشرے کو اگر کوئی چیز کندھا دے کے، سہارا دے کے اس طوفان سے باہر نکال سکتی ہے نا تو وہ چیز اللہ کا قرآن، بس اور کوئی شے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین، ابو بکر کی عظمتیں، واہ سبحان اللہ۔ ابو بکر ثانی میرا نبی بنے، دوسرے نمبر پہ میرا نبی ہو، اور اول ابو بکر صدیق ہو، پھر بھی ابو بکر کی عظمتوں کہ کہنے ہی کیا، کہاں تک جا لگتا ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور اگر ثانی ابو بکر صدیق خود بنے تو پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑی بلندیوں پہ جا پہنچتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کتنی چاشنی اللہ نے رکھی ہے اور کتنی گہرائی رکھی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز سے اپنے ابو بکر صدیق کا تعارف کروایا۔ آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، دیکھا ہما وہ دونوں، اکٹھا کر دیا دونوں کو،
ضمیروں میں بھی اکٹھا کر دیا. یہ ویسے بھی اکٹھے اللہ نے ان کی اس محبت کی لاج رکھی. اذ ہما فی الغار، الگ الگ ذکر نہیں کیتا کہ جب ابو بکر اور میرے نبی غار میں تھے، اس طرح نہیں کہا الگ الگ. اللہ کہتے ہیں اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے. جوڑ کے اللہ ذکر کی. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو ہے نا کہ دونوں کا ذکر جوڑ کے یا اللہ نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں کیا یا پھر نبی کریم نے اپنے ابو بکر کے لیے ذکر کیا ہے، اس طریقے سے جوڑ کر. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ تم انہی کو راضی کرو، اس کو راضی کرو. ایک ضمیر بول کے دونوں کو مراد لے لیا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے مقام محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالی نے صحابیت کے مقام میں سے اپنے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ جوڑ کے ذکر کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کو چنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق. یہ دو میں جدا ہو سکتے. اللہ 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 اللہ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب غار کے اندر موجود ہیں، کیا کہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 3 دن 3 راتیں تنہائیوں میں نظریں ابو بکر کی ہوتی ہوں گی اور چہرہ میرے محبوب کا ہوتا ہوگا. میں نے شروع میں ایک جملہ بولا ہے نا کہ سفر معراج میرے نبی کے معراج کے لیے تھا، سفر ہجرت صدیق کے معراج کے لیے تھا. وہ تنہائیوں میں انہیں بلایا گیا ان کے دلوں کے رنج نکال کر امت کی اس صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے، ایک جماعت تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب نصیب کیا، اور اس قرب کے نتیجے میں میرے نبی کو جو کمال حاصل ہوئے، اللہ اللہ، میرے نبی کا سینہ جنت کی وسعت سے بھی زیادہ چوڑا ہو گیا. میرے نبی کا سینہ اتنا کھلا ہو گیا کہ اب کائنات میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے سوا. سبحان اللہ. تنہائیوں میں اپنے محبوب کی تیاری کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو تنہائیوں میں بلایا تھا، اور اپنے صدیق کی تیاری کے لیے خود نبی کریم نے بھی غار کی تنہائیوں میں صدیق کو بلایا تھا. ادھر بھی تنہائی میں تیاری کروائی اور ادھر بھی تنہائی میں تیاری، کیونکہ آگے چل کے امت کی کشتی کا یہی بادبان بننا ہے، امت کا رہبر یہی بننا ہے، امت کا قائد اسی نے بننا ہے، امت کا امام اسی نے بننا ہے، جہاد کا کمانڈر اسی نے بننا ہے، انفاق کا کمانڈر اسی نے بننا ہے، ساری کائنات کا رہبر اسی نے بننا ہے. تو اتنی بڑی ذمہ داری جب اس کے اوپر آ رہی ہے تو تھوڑی سی تنہائی دی جائے، اپنے نبی کریم کی صحبت کا رنگ چڑھایا جائے، تاکہ اس پر کہ اس کا دل بھی اتنا مضبوط ہو جائے، اتنی استقامت پیدا ہو جائے کہ آگے دریا اور سمندر اور کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مفاد یا کوئی بڑے سے بڑا لشکر یا طاقت بھی اگر ابو بکر کے مقابلے میں آ جائے، اس کا سینہ ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ تیاری کروائی گئی. اللہ اللہ. تنہائیوں میں لے جا کر تیاری کروائی. ہے تو میرے نبی کا معراج، لیکن اس کے ساتھ رکھنے کا مقصد شاید یہی ہے. اللہ 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 اللہ.
اذ یقول لصاحبہ، جب کہا، کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں، لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے۔ یہ بھی اب دیکھو نا، ایک ایک لفظ میں کیا کیا نکتے نکل رہے۔ سارے صحابہ کی جماعت میں، سارے صحابہ کی جماعت میں اکیلا ابو بکر صدیق ہے کہ جس کی صحابیت اللہ نے قرآن کریم کی نص قطعی کے اندر بیان کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی خود اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ باقی سارے صحابہ کی صحابیت یا حدیث سے ثابت ہے، یا تواتر سے ثابت ہے، یا تاریخ سے ثابت ہے، لیکن کائنات میں اکیلا ابو بکر صدیق ہے کہ جس کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ صحابی کہہ کر بلایا ہے قرآن نے، اذ یقول لی صاحبہ، صاحبہ، جب کہا نبی کریم نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، لا تحزن، نہ غم کر میرا، نہ غم کر میرا۔ ایک ہوتا خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف آدن اپنی ذات دا فکر، خوف میں کس کا فکر ہوتا ہے؟ اپنی ذات دا فکر ہے تو خوف ہے۔ اور جب لفظ بولا جاتا ہے نا حزن، تو اس میں اپنی ذات کا فکر نہیں ہوتا، اگلے کی ذات کا فکر ہوتا ہے۔ اللہ نے خوف کا لفظ نہیں بولا، اللہ اللہ۔ جب نبی کریم نے اپنے ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے لفظ بولا تو لفظ خوف کا نہیں بولا، لا تخف نہیں کہا۔ اللہ کیا کہتے؟ لا تحزن، غم نہ کر میرا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیرے اندر جتنی بے قراری اس وقت آ رہی ہے وہ میری ذات کی فکر کی وجہ سے آ رہی۔ وہ پہنچ گئے تھے نا پیچھے، مکے میں اعلان ہو گیا تھا بھائی ابو بکر کو اور نبی کریم کو جس نے گرفتار کر کے جو بندہ لیا 100 اونٹ کا انعام اسے ملے گا ہر ایک۔ اور یہ بھی سمجھو ابو بکر کی قیمت بھی نبوت کی قیمت کے برابر لگی تھی اس دن، ابو بکر کی قیمت بھی نبوت کی قیمت کے برابر لگی تھی اس دن۔ سبحان اللہ۔ جو انعام 100 اونٹ کا میرے نبی کی گرفتاری پہ مقرر ہوا تھا، وہی 100 اونٹ کا انعام ابو بکر کی گرفتاری پہ مقرر ہوا۔ ایک کفار مکہ نو بھی پتہ آئی کہ نبی کے ساتھ اگر کوئی گیا ہوگا تو کون ہوگا؟ تو میرے ابو بکر کی صحبت تو اتنی پکی اور مضبوط ہے، اور اتنی مثالی اور اتنی نرالی اور اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ کائنات جانتی ہے اگر محمد الرسول اللہ مکہ سے چلا گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنی صحبت اور معیت اس نے نبھائی ہے نبی کریم کے ساتھ اتنی اور کسی نے نبھائی۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، اللہ 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 اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب کہا نبی کریم نے اپنے ساتھی سے کہ فکر نہ کر۔ وہ کیا فکر تھی ابو بکر صدیق کو؟ وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ پہنچ گئے غار کے دہانے پر، پیچھے سے کھوجی شوجی اپنے ساتھ لے آئے نا، تو انہوں نے وہ نشانوں پہ قدموں کے نشانہ ٹھیک ویسے نکالا، ہیں ویسے بڑی ماہر کاریگر جو بالکل نشانے پہ لے کے آئے، لیکن وہ زاویہ ایسا بن رہا تھا ابو بکر صدیق اور نبی کریم، اللہ۔ اور منظر کیا ہے؟ ابو بکر کی جھولی ہے
گود ہے اور سر نبوت کا ہے، سر نبوت کا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ریحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ابو بکر کی گود ریحل بن گئی اور میرے محبوب کا چہرہ قرآن بن گیا، سبحان اللہ۔ اور زاویہ ایسا بن گیا ہے کہ وہ سامنے غار پہ دہانے پہ کھڑے ہیں، ان کے قدم انہیں نظر آ رہے ہیں، ان کے قدم کافروں کے یہاں بیٹھے ہوئے ان کو نظر آ رہا ہے، یعنی وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے دیکھ لیا نا اپنے قدموں کی طرف، لو نظروا الی اقدامہم لابصرونا یا رسول اللہ، تو سامنے تو ہم بیٹھے ہیں، اگر ابھی تو ان کے منہ اوپر ہیں اور اردا گرد دیکھ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی نظریں اپنے قدموں پہ ڈال دی تو ہم تو سامنے بیٹھے ہیں، ہم نظر آ جائیں گے۔ تو ساری فکر جو ہے نبی کریم کی ذات کی، اور اپنی ذات دی فکر ہوئے تو میرے خیال ہے مکے چو نکلے ہی نہ، مکے سے نکلتا ہی نہ۔ بھائی ایک بندے کے لیے جو اتنے انعام ہو گرفتاریوں کے اور اس کے سر کی قیمتیں مقرر ہو چکی ہوں، اس بندے دے نال ٹر پونا، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جسے اپنی جان پیاری ہو، جسے جو اپنی جان کے سودے کر چکا ہو کسی کی محبت میں، یہ کام وہ تو کر سکتا ہے، ورنہ جسے اپنی جان کی محبت ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بکر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ، ساری فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے تو لفظ ہوا بولیا لا تحزن، فکر نہ کر میری، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے بھی وہ گل آ گئی، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معک، میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، ان وکھرا وکھرا کر کے ذکر نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی و صدیق کا ذکر جس وقت کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی سارے فاصلے مٹا دیے۔ جس نے اپنی جان کھپا دی ہے، اپنا مال لٹا دیا ہے، اپنی اولاد قربان کر دی ہے، اپنا کاروبار تباہ کر دیا ہے، اپنی جائیدادوں کو ختم کر دیا ہے، اپنا گھر بار لٹا دیا ہے، اپنا وطن تے چمن تے امن تے سب کچھ سمن چھوڑ کے جو آیا بیٹھا ہے میرے نبی کی حفاظت کے لیے اور میرے نبی کی پہرے داری کے لیے، میرے نبی کی محبت میں آیا بیٹھا ہے، میرے نبی کے پیار میں جو آیا بیٹھا ہے، 5000 فٹ بلندی پہ چڑھ کے میرے نبی کے بدن کو اٹھا کے آیا بیٹھا ہے، اور اپنا سب کچھ تن من دھن وار کے آیا بیٹھا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب سارا کچھ اگر میں اپنے نبی کو دے دوں اور اسے محروم رکھوں تو پھر اس کی قربانیوں کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جس بندے نے بھی میرے نبی کے ساتھ یاری لگائی ہے، خاص طور پہ ابو بکر صدیق۔ پھر جب میں نوازنے پہ آیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام معیت جس وقت میں نے نصیب کرنا چاہا تو اکیلے اپنے نبی کو میں نے نصیب نہیں کیا، کیونکہ اکیلا میرا نبی تو نہیں تھا، ساری قربانیاں ابو بکر صدیق دے کے آیا ہے۔ اب جس وقت انعام لینے کا وقت آیا اور انعام دینے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام دے دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے پھر یہاں ذکر کر دیا نبی و صدیق کا۔ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھ لو، جس وقت وہ ان کا لشکر نکل رہا تھا، دریا سے پار ہو رہا تھا اور ادھر سے پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی تھی، اللہ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، آگے بحر کلزم دریا آ گیا، اس وقت وہ کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، تیرے کہنے پہ نکل تو آئے ہیں لیکن اگوں دریا دیاں موجاں تے پچھوں فرعون دیاں فوجاں، یہ کہ بنسی ساڑی تا جان لٹ وینی ہے، ساڑے نال تا بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، نہ اگوں دے رہے تے نہ پیچھے دے رہے، اگے ونیے تا دریا ہے، پیچھے ونیے تا فرعون بے حیا ہے، کہ کریے؟ اس موقع دیوتے موسیٰ علیہ السلام تسلی دے کے اپنی قوم نو آکھیا قال کلا ان
معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تانوں ضرور پار لے سی، ایمان دے پیچھے جے تساں اپنی جان دے سودے کیتے ن تو ضرور اللہ تعالیٰ تانوں فتح دیونی ہے تے کدی تانوں شکست نہ دے سی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ گل تو وکھری ہے، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ کیجئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اِنَّا مَعِي یا ربی۔ کیڑا لفظ بولے ہاں؟ اِنَّا بولو شابس، کیڑا لفظ ہے؟ اِنَّا مَعِيَ، مَعِيَ مَع لکھ دینے تسی بھی اپنی بولی بما ساتھ، اِنَّا مَعِيَ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آخر ان کے بھی تو صحابی ساتھ ہیں، ان کے بھی تو صحابی ساتھ ہیں، لیکن انہوں اپنی جان دی فکر، ان کو اپنی جان کی فکر ہے، تو اللہ نے لفظ وہ بولا جس کے اندر اپنے نبی کریم کو مخاطب کیا، اور نبی کریم نے بھی خود اپنی جان کا الگ ذکر کیا، ان کا الگ ذکر کیا۔ لیکن یہ تو میرے نبی کا صحابی صدیق ہے، اور عام صحابی بھی نہیں، سارے صحابہ کا خلاصہ، ساری امتوں کا خلاصہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا جب ذکر آیا تو اللہ یہ نہیں کہتا اِنَّا مَعِيَ میرے ساتھ میرا رب ہے، جس طرح موسیٰ نے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، نہ غم کر میری ذات کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیاں نو آکھے اللہ میرے ساتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق کو کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے وے مقام معیت، جیسے کوئی چیز چمٹ نہیں جاتی ساتھ، اس کا لحاظ اللہ نے بھی کیا، اس کا لحاظ قرآن نے بھی کیا، اس کا لحاظ خود محمد الرسول اللہ نے بھی۔ بس جو میرے لیے اتنا میرے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر ہم بھی تو اسے کچھ دیں نا۔ پھر اللہ نے ایسا انعام دے دیا کہ جب تک اللہ کا قرآن دنیا میں باقی رہے گا، ابو بکر صدیق کی معیت اور فنائیت، عشق اور محبت نبوی میں یہ بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ معنا، آخری بات، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، بولو کس کا؟ یہ کون تھے بلا؟ یہ 7 نوجوان ہیں، اور انہوں نے اپنا ملک چھوڑا تھا، اپنا سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر، ہے جذبہ؟ اور ہے نا جذبہ؟ اگر عقیدے کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت الوہیت کی خاطر ہیں، اگر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، ہم کرنے کو تیار ہیں نا جی انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ بتے چنگا جذبہ ہے جو کدوں تھوڑی جی خوشبو آوے موئے نو تے وہ بھی اپڑ تے ویندن، اے چاولاں دی، کھیر دی۔ ہمارے ایمان تھوڑے سے لچک ہے، محنت کرو، کوشش کرو، ایسی مضبوطی دکھاؤ اپنے عقیدے میں اور اپنے ایمان میں کہ اس کی کیا حیثیت ہے یار، گوشت دی ایک پلیٹ دی، کھیر کی ہے، ایسا پکا عقیدہ ہو کہ بندہ تھوک ڈال دے ایسے کھانے کے اوپر، لعنت کر دے جسے اللہ نے خنزیر سے بڑھ کے حرام قرار دیا ہے، لیکن اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے خیال تھک گئے ہو تسی، ویکھیا ہن جواب جڑا نا جی
اصحاب کہف، ویسے یار گھنٹہ ہو گیا ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا توجہ کریں جی، اصحاب کہف یہ نکلے نا، اصل شروع تو 6 آئے، 6 نوجوان اگے چل کے ایک وہ چرواہا جہدے کول تھوڑا جا رکے تے اودے نال گل بات ہوئی، اس نے کہا بھی میرا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی ساتھ مل گیا، اس کا کتا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے، وہ چرواہا جو تھا کتا اس نے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پیچھے ظاہر بات ہے ہمارے پیچھے بھی تو پولیس لگی ہوئی ہے، فوج لگی ہوئی ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، تے ایک کتا ساڑے مگر اے بولے سی بھوک سی تے انجے ساڑا راز فاش ہو سی تے کوئی انجے اس پاسے نہ ٹوراوے ساڑے والے پاسے، تو خیر اس کو بار بار پیچھے، لیکن وہ نہیں آتا، پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بھی چمٹ گیا اللہ والوں کے ساتھ۔ ہن ہے کتا ایک جانور ہے، لیکن ذرا دیکھو جب کوئی اللہ والوں کے ساتھ چمٹتا ہے نا تو اللہ اسے کیا درجہ دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو سورۃ الکہف 16واں پارہ، اللہ تعالی جب واقعہ ذکر کرتے ہیں اصحاب کہف کا، اب میں واقعہ آپ کو نہیں سنا رہا، میں صرف وہ مقام سنا رہا ہوں جہاں پہ معیت کا ذکر تھا، بھئی اگر کسی اللہ والے کے لڑ لگ جائے بندہ تو پھر کیا مقام ملتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اچھا وہ اندر سو گئے، غار میں انہوں نے پناہ لے لی، یہ باہر غار کے دہانے پہ کتا، قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصید، اسے غار دی چوکھٹ دے اتے کتا اپنے بازو پھیلا کے بہ گیا۔ جو تسی اللہ نال دل لایا تا او مقام تا بڑا اچا ہے انسان نو حاصل ہے، اساں کم از کم اتنا تا کر سکتے ہیں، تواڈی پہرے داری ساڈے ذمے آ گئی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، بیٹھ گیا، اب چمٹ گیا نا اللہ۔ اب تھوڑا سا آگے آؤ، واقعہ ختم ہو گیا، اب اللہ لوگوں کی اس تبصرے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان قریب لوگ کہیں گے وہ کتنے تھے اصحاب کہف، کچھ لوگ کہیں گے ثلاثۃ، وہ 3 تھے۔ اللہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر وہ 3 تھے تو میں کہتا ہوں رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ تو انہوں کیا سمجھ آمنی آئی نہیں سمجھ؟ دیکھا جو لڑ لگا قریب ہوا اللہ والوں کے اور ان کی معیت میں آ گیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، لوگ تو صرف انہی اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 یا 6 7 کتنے تھے، وہ جتنی گنتی بتاتے ہیں اللہ اسی کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں چوتھا ان کا کتا تھا۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھے، اللہ کہتے ہیں چھٹا ان کا کتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے، اللہ کہتے ہیں 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی اس کتے کے اس جانور کے عمل کو بھی اللہ نے اتنا پسند کر لیا، اپنی آخری لا ریب کتاب کے اندر اس کتے کا ذکر کر دیا جو ان اللہ والوں کی صحبت میں آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، وہاں کتے پہ اتنا رنگ چڑھائے کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا۔ جہاں جہاں پہ بات اصحاب کہف کی ہوتی ہے ساتھ جوڑ کے اللہ ذکر کتے کا کرتا ہے، کیونکہ کتے کو ان کی صحبت میسر آ گئی تھی۔ یار وہ تو
جانور ہے اور ادھر تو صحابی ہے، ادھر تو انسان ہے، اور انسان بھی وہ ہے جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ ساری کی ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، انسان میں سے خلاصہ نکالا تو ساری کی ساری انسانیت میں سے جتنی امتیں ہیں ساری امتوں کا خلاصہ امت محمدیہ کو بنا کے نکالا۔ پھر امت محمدیہ کا خلاصہ نکالا تو امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ مقام اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو نصیب کر دیا۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت کا خلاصہ نکالا، فتح مکہ سے پہلے 10,000 وہ پہلے مشکل وقت میں اسلام قبول کرنے والے 10,000 صحابہ کو ان سے بھی زیادہ شان دے دیا۔ پھر ان 10,000 کا خلاصہ نکالا تو پھر اس کے بعد وہ بیت رضوان والے وہ اصحاب بدر 313 پھر ان کا مقام ان سے بھی زیادہ اعلیٰ بنا دیا۔ پھر جو 313 کا خلاصہ نکالا تو وہ بیت رضوان والے 1400 صحابہ کا مقام ان 313 میں سے بھی اعلیٰ کر دیا۔ پھر اس میں سے جس کا خلاصہ نکالا 1400 میں سے 313 اور 313 کا بدریوں کا جب خلاصہ نکالا تو ان بدری صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 خلفاء عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کا مقام اونچا کر دیا جنہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ پھر ان 10 صحابہ کا خلاصہ 4 میں نکلا، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ ان 4 کا خلاصہ 2 میں نکلا، ابو بکر عمر، اور ان 2 کا خلاصہ ابو بکر میں نکلا۔ وہ جس وقت ایک عورت آ گئی بوڑھی مائی اللہ کے نبی جی سے مسئلہ پوچھنے اور آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی جی میری ایک حاجت ہے، ایک میرا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی جی مجاہدوں کی صفیں تیار کر رہے تھے، مصروف کھڑے، میں بی بی کل لانا، آج میں مصروف ہوں، کل میں تجھے تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی ان جیتو ولم اجد کا، میں آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ پہ اگر موت آ گئی تو میں غریب کا مسئلہ تو بیچ میں رہ جائے گا، میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، پھر میرا کیا بنے گا؟ بخاری کے لفظ ہیں کانہا ترید الموت، یعنی کل میں آؤں اور آپ پہ موت آ جائے تو پھر موت آ گئی۔ صحابی رسول کا عقیدہ اگر آپ پہ موت آ گئی تو موت کے بعد تو آپ سے نہ سلام ہو سکے گا، نہ کلام ہو سکے گا، نہ گفتگو ہو سکے گی، نہ بات ہو سکے گی، نہ آپ مجھے دیکھیں گے نہ میں آپ کو دیکھوں گی، تو میرا مسئلہ تو رہ جائے۔ ان یہ گل ہے نا، اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا صحابیہ کا کہ نہیں وفات کے بعد بھی بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر وہ یہ کہتی کہ کل میں آؤں تو پھر میرا مسئلہ تو بھی نہیں، وہ کہتی ٹھیک ہے جی اگر آپ پہ موت بھی آ گئی تو پھر بھی بات چیت آپ سے، سلام کلام آپ سے، تکلم کلام آپ سے ہو جائے گا، گفتگو۔ لیکن صحابیہ رسول کا عقیدہ ہے اگر آپ پہ موت آ گئی تو پھر میں آپ سے کسی قسم کا رابطہ کر سکتی۔ یہ کہتے ہیں ہم قبر پہ گئے تو ہم نے کہا پہلے میری روح آندھی آئی، آج میرا جسم آ گیا، کڈو نہ ہاتھ باہر اللہ کے نبی جی، میں آپ کی روح آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی جی نے اندر سے بات سن کے ہاتھ باہر نکال دیا، اور جناب اس شیخ احمد رفاعی نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اللہ کے نبی جی کا ہاتھ دست مبارک باہر نکل آیا، اس نے بوسہ لیا۔ 90,000 بندے مسجد نبوی میں موجود، انہوں نے میرے نبی کے ہاتھ کی زیارت۔ یہ کیا واہیات باتیں کتابوں میں درج کر رکھی ہیں لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابیہ رسول کہتی ہے اگر آپ پہ موت آ گئی تو پھر آپ میری بات سن، میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ جے صحابیہ رسول دا رابطہ نہیں ہو سکتا تے پیچھے کسے آمن والے دا رابطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب من گھڑت باتیں۔ اور میاں اللہ کے قرآن کو ماننے والے بنو، سچا میرے نبی کا فرمان ماننے والے بنو۔ ایسی باتوں پہ ہم نہیں جاتے جن باتوں سے عقیدے کی جڑ کٹتی ہو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن کے قریب آؤ، کیونکہ قرآن جیاں خرافات تے ایسی کوئی شک یا واہیات باتیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہی یہی ہے کہ میرے اندر شک کی گنجائش کوئی۔ میرا مسئلہ رہ جائے گا اگر آپ پہ موت آ گئی
تو میرا کیا بنے گا؟ اب سنیے، ساری کائنات کا خلاصہ نکل رہا ہے. اگر تو کل آئے اور مجھے نہ پائے، بی بی گھبرا نہیں، فاتی ابا بکری. اگر تو کل آئے اور میں تجھے نہ ملوں تو سیدھا میرے ابو بکر کے پاس آ جانا، یعنی جو مسئلہ تجھے میں نے بتانا ہے وہی مسئلہ میرا ابو بکر تجھے بتا دے گا. خود آپ راہ وکھا کے گئے کہ میرے پچھوں کے دے کول وینا. پھر بھی لوگوں کو شک ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا نہیں ہے. میرے نبی نے کتنے اشارات دی، اشارے تک پیچھے رہ گئے، خود پکڑ کے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہے، خود پکڑ کے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت عمر جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور کی طبیعت خراب ہے، آپ نے فرمایا کسی سے کہو نماز پڑھائے. حضرت عمر حضور کو جب آواز آئی نا اللہ اکبر کی اور قرات کی، حضور نے پوچھا یہ کون ہے جماعت کرانے والا؟ یہ حدیث ہے، یہ کون ہے جماعت؟ تو لوگوں نے بتایا، گھر والوں نے بتایا عمر ہے. حدیث میں لفظ آتے ہیں، اللہ کے نبی جی نے فرمایا لا لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں، جب تک میرا ابو بکر صدیق زندہ ہے. یا اللہ و رسولہ، اللہ عرشوں پہ انکار کرتا ہے، مومن فرشوں پہ انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی کے مصلے پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں. نماز توڑوا چھوڑی کہ عمر کو کہو پیچھے آئے. حضرت عمر نے نماز توڑ دی، عمر پیچھے ہوئے، ابو بکر کو میرے نبی نے آگے کر دیا. اتنے مقام، اتنی عظمتاں. گل چلتی پئی اصحاب کہف دے اس کتے دی، معیت ملی، صحبت میں آیا تو معیت مل گئی. یہ بھی صحبت میں آیا، وہ کتا تھا، یہ انسان، اور انسانوں میں سے ساری کائنات میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچا نبی، سب سے اونچا صحابی اور سب سے افضل بشر. اسے کتنی اعلی معیت مل گئی. لا تحزن ان اللہ معنا، اتنی زیادہ معیت مل گئی. سبحان اللہ، زندگی میں تو میرے نبی کے ساتھ ہے، سفر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، حضر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، میں اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کی ہجرت میں بھی میرے نبی کے ساتھ، ہر جنگ میں بھی میرے نبی کے ساتھ، بدر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، احد میں بھی میرے نبی کے ساتھ، بیماری میں بھی میرے نبی کے ساتھ، صحت میں بھی میرے نبی کے ساتھ، دن میں بھی میرے نبی کے ساتھ، رات میں بھی میرے نبی کے ساتھ، گھر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، باہر بھی میرے نبی کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، اتنی بڑی معیت دکھائی، اتنا اللہ کے نبی جی کے ساتھ چمٹا کے آج روزے میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، آج روزے وچ بھی میرے نبی کے ساتھ. تو یہ معیت جو بھی میرے نبی کے قریب ہوا، رب نے بھی پھر چمٹا دیا اور دنیا کو دکھا دیا ابو بکر کا مقام. خیر آگے اس میں باتیں تو اور بھی بڑی ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، لیکن اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، اب میرے اندر بھی ہمت نہیں رہی اور آپ کے اندر بھی نہیں رہی. بس اتنی سی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرے، ہمیں حضرات صحابہ کرام کی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری دعا یہ ہے، اللہ درس قرآن کی اس محفل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس درس کے لیے آپ تھوڑے سے متحرک ہوں. ہم نے وہاں تھوڑی سی محنت کی ہے مسجد مہاجرین میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہے اور کتنا بڑا حال ہے، لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اسے بھر لیتے ہیں. ان بھرنا سوکھا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے بھر لیتے ہیں. تو یہ تو چھوٹا سا حال ہے، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بھر جائے گا. جتنے لوگ زیادہ آئیں گے، عقیدے درست ہوں گے، قرآن کا فیض پھیلے گا، سارا ثواب ہمیں ملے گا، ہماری آخرت بنے گی. کرو گے کوشش؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.